پاکستان میں امن و امان کے حالات دن ب دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان کی سائڈ پہ ایک حملہ ہوا ہے گوادر پورٹ کے قریب، جس پہ آپ کو پتہ ہے چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ 2 ہمارے فوجی شہید ہو گئے ہیں، 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس میں انڈیا کا بڑا رول ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر سے بھی وہاں سے بلوچ ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں، انٹرنیٹ ریڈیو سے پوڈ کاسٹ سسٹم چل رہی ہے، اور وہاں سے دیکھیں ٹیررسٹ کو فنڈنگ تو اصل میں انڈیا سے آ رہی ہے۔ یہ ٹیررسٹ افغانستان میں طالبان کے مہمان ہیں، ان کو وہاں اسلحہ ملتا ہے، بہترین اسلحہ فراہم کیا گیا ہے، حفاظت سے رہ رہے ہیں، ان کے لیڈروں کو وزراء کا پروٹوکول ملتا ہے۔ بی ایل اے بھی جہاد کر رہا ہے اور پاکستان کی آرمی بھی جہاد کر رہی ہے، کون سا جہاد صحیح ہے مجھے نہیں پتا۔ گوادر میں ہم پتہ نہیں کون سا ایک انٹرنیشنل اسٹریٹجک اور پولیٹیکل جو ہے ایک قائم کر رہے ہیں، جس میں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، اور وہاں نوبت یہ آ گئی کہ 3-4 حملہ آوروں سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اس کو ناکام کر لینا یہ بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ راہ کی انوالومنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ راہ کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ راہ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، یا خود ہی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اپنی اس بات کو مطلب چھپانے کے لیے، اس خامی کو چھپانے کے لیے ہم الزام لگا دیں کسی پہ، جی را کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے۔ وہ کھلم کھلا اس بات کو کہتے ہیں کہ فاٹا کو کنٹرول کرنا ہے TTP کے ذریعے، مذاکرات میں بھی یہی مقصد ہے، دہشت گردی میں بھی یہی مقصد ہے، اور پھر فاٹا کو کنٹرول کر کے پاکستان کو توڑنا ہے۔ گوادر کے حوالے سے کس کس کے پیٹ میں درد ذیل، بہت مشکل سی اصطلاح ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ ہے کس کس کے پیٹ میں ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ نمسکار دوستو، وہی ہو رہا ہے جو پاکستان کو ڈر تھا۔ مطلب یہاں پر گوادر پورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی گوادر پورٹ میں اچھا خاصا انویسٹمنٹ کر کے چائنا پھنس چکا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ $15-20 بلین سے اس کو اتنا فرق نہ پڑتا ہو، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ پرائیڈ والی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہاں پر ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو ہمیں اتنے ریزلٹس ملنے چاہیے، اور وہ ریزلٹس مل نہیں پا رہے ہیں۔ اب چائنا کو ایسا تھا کہ بھئی دنیا کا سب سے بزی پورٹ ہم اس گوادر پورٹ کو بنا دیں گے، لیکن دقت یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر رہنے والے بلوچ لوگ جو ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں، وہ آئے دن یہاں پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ جو ایریا ہے نا وہ کمپلیٹلی چائنا کے انڈر میں، میں ایسا نہیں کہوں گا کہ چائنا کو سونپ دیا ہے، لیکن وہاں پر سارے کے سارے جو لوگ ہیں نا، وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہاں پر وہ چائنیز لوگ ہیں۔ اب یہاں پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کو سیکیورٹی نو ڈاؤٹ مان لیجیے پاکستان پرووائڈ کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسا اچانک حملہ ہو جائے تو سرپرائز میں کئی سارے لوگ مارے بھی جاتے ہیں، اور یہ پہلا اور آخری حملہ نہیں تھا، یہ کنٹینیو رہنے والا ہے، بھلے ہی اس کو انڈیا فنڈنگ کرتا ہو یا پھر کوئی اور فنڈنگ کرتا ہو یا پھر بلوچ لوگ خود کے لیے لڑ رہے ہو، لیکن یہ دقت اب عام ہونے والی ہے پاکستانیوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے، اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے۔ آج گوادر پورٹ کی کالونی کے اندر انہوں نے پھر حملہ کیا، 2 افسران کو وہاں پہ شہید کیا، زیادتی ہے۔ مجید بریگیڈ ہے جس نے حملہ کیا، جس نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مجید بریگیڈ کون ہے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر ان کے اپنا گارڈ تھا، مجید اس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا تھا، بلوچی تھا، اس کے نام پر انہوں نے مجید بریگیڈ بنایا، اس نے اس کی حملے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ لیکن آج میں منت کروں گا پاکستانی اداروں سے، اناف از اناف۔ جس طرح آپ نے افغانستان کے اگلے دن آپ نے اندر جا کے گھس کے اس کا جواب دیا ہے، پلیز اسی طرح اس کو ہینڈل کریں، اناف از اناف۔ کیونکہ اکانومی آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے، کرپشن آپ کا سب سے بڑا پرابلم ہے، خدا را آپ سمگلنگ روکیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات چیمہ صاحب، جو میں آپ کے اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، سب سے زیادہ حملے آپ کے صوبہ سرحد KP کے اور صوبہ بلوچستان میں ہوئے۔ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ دونوں کے بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، اور افغانستان کی دہشت گردی کے ساتھ آپ کی سمگلنگ انوالو ہے۔ جب سمگلنگ کرتے ہیں دہشت گردوں پہ آپ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو روکیں۔ آج جو بچے مرے ہیں، میں ان کا بھی بتانا چاہوں گا، چیمہ صاحب میرے سخت زیادتی، 35 سال کا جو بہار خان ہے ڈیرہ غازی خان کا، اور 28 سال کا عمران علی ہے، دونوں کسی ماں کے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے۔ ترس کریں ان کے لوگوں کے اوپر، اب ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں، ان کے گھروں میں گھس کے مارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے چیمہ صاحب جن کی خاطر ہم نے پاکستان تباہ کر لیا۔ ہمارے آدھا پاکستان نشوں میں ہے، آدھا پاکستان کلاشن کو پہ لے کے پھر رہا ہے، لیکن ان کو کوئی شرم و لحاظ نہیں ہے۔ میں حیران ہوں
کہ پاکستان کے لیفٹیننٹ کرنل اگلے دن شہید ہوا ہے, کیپٹن شہید ہوا ہے پاکستان کے اندر. لیکن افغانیوں کو چاہیے تھا کہ اگر تمہارا کنٹرول میں نہیں ہے TTP تو اظہار ہمدردی کرو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئے مل کے حملہ, آئے مل کر ان کا کچھ کرتے ہیں. لیکن متقی صاحب نے آگے سے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں. ہم نے پاکستان تباہ کر لیا ان لوگوں کی وجہ سے, لیکن انہیں کوئی شرم و لحاظ ہی نہیں ہے چیمہ صاحب. اب یہ ٹائم آ چکا ہے, میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان کا جواب دیں, اور یہ اس طرح نہیں روکیں گے. ان کو آپ کو روکنا ہوگا. آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے واقعی اسمگلنگ میں پیسے بنانے ہیں تو پھر کرتے رہیں. پھر اس طرح آپ کے جوان شہید آپ مرتے رہیں گے, ان کے بچوں کی بددعائیں لیں گے آپ. ان کی ماؤں کے, آج بہار علی کی ماں رو رہی ہوگی 35 سال, ظاہر ہے 35 سال جو بندہ ہے اس کی ماں بھی ابھی جوان ہوگی, جو دوسرا 28 سال کا اس کی ماں بھی ابھی جوان ہوگی. ساری عمر بد دعائیں لیں گے آپ ان کی. بلکہ ابھی تک تو 76 سال میں آپ بد دعائیں لیتے رہے, تبھی چل نہیں رہا کام. لیکن خدا رہا اس چیز کو روکیں. لیکن چیمہ صاحب اس کے آگے میں دیکھنا چاہوں گا, اچھا بلکہ ایک اور بات میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا, میں نے نوٹس لیے تھے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بیان کیا دیا ہے. میں وہ بھی آخری اس کو کلوز کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم نے سپر پاورز کو, ہم نے سپر پاور یا گرا لی ہیں, آپ تو یو تو پیس کیک. انہوں نے کہا تسی کی شے ہو, تسی کیڑے کھیت دی مڑی ہو, اسی تے سپر پاور سٹ لئیاں سن. اچھا, پھر انہوں نے کہا جی پاکستان خود اپنی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, خود انڈر پرفارمڈ ہے اور ہمیں بلیم کرتے ہیں. یہ ٹیررسٹ افغانستان میں طالبان کے مہمان ہیں. ان کو وہاں اسلحہ ملتا ہے, بہترین اسلحہ فراہم کیا گیا ہے, حفاظت سے رہ رہے ہیں. ان کے لیڈروں کو وزراء کا پروٹوکول ملتا ہے, ان کی وہاں تشکیلیں ہوتی ہیں, ٹریننگ ہوتی ہیں اور آتے ہیں. اور سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ اب یہ اکیلے نہیں آ رہے, اب یہ طالبان بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں. بار بار طالبان ان حملہ آوروں میں شامل ہیں. افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے, جو افغان حکمران ہیں ان کی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے, ان کی نیت میں فرق نہیں ہوتا. میں افغان ریاست کی بات کر رہا ہوں. جو کام سردار داؤد, لبرل نیشنلسٹ سردار داؤد 1950 میں کر رہا تھا, وہی امیر المومنین ملا ہیبت اللہ 2024 میں کر رہا ہے. اور ایک ہی مقاصد ہیں. مقصد کیا ہے؟ اور بالکل وہ نہیں چھپاتے. ہم اپنے آپ کو جتنا دھوکہ دینا چاہیں دیتے رہیں, ہم بڑے شوقین ہیں اس کام کے. وہ کھلم کھلا اس بات کو کہتے ہیں کہ فاٹا کو کنٹرول کرنا ہے TTP کے ذریعے. مذاکرات میں بھی یہی مقصد ہے, دہشت گردی میں بھی یہی مقصد ہے, اور پھر فاٹا کو کنٹرول کر کے پاکستان کو توڑنا ہے. کیونکہ ان کے اس وقت کے وزراء کے مطابق آدھے سے زیادہ افغانستان پاکستان میں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے افغانستان 1947 سے مسلسل ایکٹ کر رہا ہے, دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے. اب آپ اس گروہ کو دیکھیے جو افغانستان پہ حکمران ہے. 2 سال میں ان کو وہ مراد دی گئی جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. $3 بلین ان کی ٹوٹل انکم تھی. 7-8 بلین ڈالر کی ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. کیا مطلب کہ $5 بلین کا سامان لے کر ہمیں واپس سمگل کر لو, اور جو ہم نے کسٹم کے ذریعے سے کمائی کرنی تھی وہ تم انڈائریکٹ کما لو. دنیا میں کوئی ایک احمق ملک اس سے زیادہ دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ میرا جو ریونیو ہے, جو میری انکم ہے, جبکہ حالت یہ کہ ایک چیز, چائے کا کپ جو قوم ادھار پہ چلا رہی ہو, وہ دوسرے ملک کو کہتی ہے کہ تم یہ سامان لے لو, مجھے واپس سمگل کر لو, جو میں نے ریونیو کمانا ہے وہ تم کما لو. پورے تجارت ان کے لیے کھول دی گئی بغیر ٹیکس کے, اپنے کسان کا کباڑا کر کے. 50 روپے کلو یہاں سیب بکتا رہا. ذرا پاکستان کے KP کے اور بلوچستان کے کسان سے پوچھئے کہ اس کا کیا حشر ہوا. اس لیے کہ ہم نے بھائیوں کی مدد کرنی تھی.